والإسلام ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كُوِّرَتْ وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ التکویر کی 24 آیات کی الحمدللہ آج تلاوت کی گئی ہے. یہ آیات آج انشاءاللہ ہمارے مطالعے میں شامل رہیں گی اور زیر درس آئیں گی. سورۃ التکویر مکی سورت ہے اور بنیادی طور پر اس میں روز آخرت کی ہولناکی، لوگوں کا حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جانا اور وہاں کی کیفیات، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ لوگ آخرت کے قائم ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کیسے قائم ہو سکتی ہے اور ہم سے حساب و کتاب کیسے ہو سکتا ہے، جو لوگ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں ان کے لیے دلائل اور شواہد کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح سے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ثابت کیا گیا ہے کہ جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی و رسول نہیں مان رہے ہیں وہ یقیناً خطرے میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہ اللہ کا پیغام پوری امانت داری کے ساتھ تم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اس کو یہاں پر ذکر کیا اس ضمن میں کہ جس فرشتے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں وہ خود ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہے، اور وہ ایسی مخلوق ہے کہ جس سے ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری میں کھڑا ہے. اور بلکہ جبرائیل امین کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی ایسے مخلوق ہے کہ جس کی خود تابع داری کی جاتی ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ شیطان رجیم کی باتوں میں تم آ رہے ہو اور وہ تم کو ورغلا رہا ہے، تو یقیناً اس کا خسارہ اور اس کا ٹوٹا تم کو اٹھانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رب العالمین ہے، وہ ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ دنیا قائم ہے. دنیا اسی اعتبار سے چلتی رہے گی، اس کے احکام اس کی مرضی کے مطابق چلتی رہے گی. ایک دن جب وہ فیصلہ فرمائے گا اس دنیا کے ختم ہونے کا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک وقت مقررہ تک کے لیے تمہیں یہ تمام کی تمام چیزیں عطا فرما رکھی ہیں۔ خلاصے کے طور پر یہ چند باتیں عرض کی گئی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جبکہ سورج کی جو دھوپ ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ ادھر سے ادھر تک پھیلی ہوئی ہے، اور وہ اپنے اندر سے ایسی شعاعیں خارج کرتا ہے، ایسی شعاعیں نکالتا ہے جو سارے عالم کو روشن کر رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شعاعوں کو لپیٹ دیں گے، ان کو تہ بنا دیں گے، اور تہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمیٹ دیا جاتا ہے، ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اسی کی طرف کورت سے تعبیر کیا قرآن کریم نے، اذا الشمس کورت، جبکہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تہ بنا دیا جائے گا، اور سورج کی جو شعاعیں ہیں، روشنی اور دھوپ ہے، اس کو تہ بنا کر کے گویا کہ ختم کر دیا جائے گا، وہ اپنی روشنی اور شعاعیں نکالنا بند کر دے گا۔ ایک وقت آئے گا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جبکہ تارے بے نور ہو جائیں گے۔ جو تارے تم کو روشنی پہنچا رہے ہیں، ایک نور، ایک روشنی تاروں سے نکل رہی ہے، اور وہ تم کو منور کر رہی ہے، اور تم کو بھلی اور اچھی اور بہترین معلوم ہو رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ بے نور ہو کر کے رہ جائیں گے، یہ بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑوں کو حکم ہوگا کہ وہ چلیں، اس لیے کہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ مسطح زمین کے اوپر بوجھ بنا کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ ان کو زمین میں میخوں اور کیلوں کی طرح سے ٹھوک دیا گیا ہے تاکہ زمین متزلزل نہ ہو، زمین کے اندر زلزلہ نہ ہو، اور انسانوں کا رہنا اور زمین کو آباد کرنا آسان سے آسان تر ہو۔ تو یہ جو صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو عطا کر رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر ٹھکے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صلاحیت کو سلب فرما لیں گے۔ اور زمین میں جو اس صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، نیچے کی طرف کھینچتی ہے، تو زمین پہاڑوں کے بوجھ کو اس نے اپنی طرف کھینچ رکھا ہے، یہ صلاحیت سلب کر لی جائے گی، کھینچ لی جائے گی، تو پہاڑوں کی حیثیت روئی کے گالوں کی طرح سے ہوگی۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جس طرح سے بادل اڑے پھرتے ہیں، اس طرح سے یہ پہاڑ اس دن بے وقت ہوں گے اور روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبکہ پہاڑ چلائے جائیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جبکہ بیاہنے کے قریب اونٹنیاں جو ہیں وہ چھٹ پڑیں گی، وہ وقت ہوگا کہ عشار سے مراد وہ اونٹنیاں ہوا کرتی ہیں جو 10 مہینے کی گابھن ہیں اور ابھی بچہ جننے کے بالکل قریب ہیں، اس لیے کہ عرب کے نزدیک وہ اونٹنیاں اور بکریاں بڑی اہمیت کی حامل اور بڑی وقات کی حامل ہوا کرتی تھی، جو بالکل بچے جننے کے قریب ہے، اس لیے کہ اس سے اب عنقریب بچہ حاصل ہو جائے گا اور عنقریب دودھ دینے کے لائق اور قابل وہ اونٹنی بن جائے گی۔ تو چونکہ اونٹنی سے دودھ کی یافت ہونے والی ہے، اسی طرح سے بچہ وہ جننے والی ہے، دونوں بڑی منفعتیں اب اس سے حاصل ہیں۔ بڑے انتظار کے بعد یہ اونٹنی اب اس عمر کو پہنچی ہے، تو یہ بڑی قیمتی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ عربوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کی دم سے لگے بالکل پیچھے پیچھے اس کے پھرا کرتے تھے، کہیں کوئی اس کو اچک نہ لے، کہیں اس کو گزند نہ پہنچ جائے، کہیں یہ بچہ اس کے پیٹ کے اندر مر نہ جائے، اس کی بڑی احتیاط رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے مثال دی ہے عشار کی، یعنی اس اونٹنی کی جو 10ویں مہینے کے حمل کو اٹھائے پھر رہی ہے۔ اس سے مراد یعنی اس کا باقیمت ہونا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی سواری جو باقیمت ہو، جس کی بڑی اہمیت، جس کی وقات ہو، وہ اس کو ہم اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں آج کے دور میں جو سواری کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، ان کی کتنی زیادہ دیکھ بھال ہوتی ہے اور کتنی قدر و منزلت انسان کی نگاہ کے اندر اس کی ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ چھٹ کر جیسے بھاگ جاتی ہیں اور بے وقت ہو جاتی ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ چھٹی پھریں گی اونٹنیاں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور ان کی جو وقات تھی، جو قیمت، جو قدر و منزلت تھی، وہ ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہ وہاں کہاں اس چیز کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جبکہ جنگل کے تمام جانور جو ہیں وہ رول پڑیں گے اور وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کبھی تیز آندھی چلتی ہے، کوئی طوفان چلتا ہے، اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے تو سارے کے سارے جانور
وہ ایک طرف کو بھاگتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ وقت اور منظر ایسا ہوگا کہ جانور اپنی اپنی رسیاں توڑا توڑا کر اپنے کھونٹوں کو چھوڑ کر ایک سمت کو بھاگیں گے، اور وہ ایک میدان کے اندر گویا جمع ہو رہے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. اس طرح سے ایک ہیبت ناکی اور ہولناکی ان کے اوپر طاری ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگل کے جانور رل پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو جھونک دیا جائے گا، جب دریا جھونکے جائیں گے، یعنی ان کے اندر ابال آئے گا ایک عجیب و غریب قسم کا، اور وہ پانی جو ہے وہ سمندروں سے باہر ہوگا اور اس طرح سے وہ بہہ پڑے گا. یہ خاص کیفیت قرآن کریم نے ذکر کی کہ دریاؤں کے اندر ابھی پانی ہے، وہ ایک سمت کو بہہ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ انسانوں کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو آزادی ہوگی، اور پانی جو ہے اس طرح سے جھونک کے لے رہا ہوگا، اور ہر چیز کو جو ہے وہ تہس نہس کرتا ہوا گزر رہا ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جبکہ جانیں جسموں میں جوڑ دی جائیں گی. تو یہ جو اوپر آیات ذکر کی گئی ہیں 6 آیات، ان 6 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس طرح کے مناظر ہوں گے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، اس کے آنے کا انکار کر رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، جب آئے گی قیامت تب دیکھ لیں گے، اور دیکھا جائے گا جب قیامت قائم ہوگی اور نبٹ لیں گے، اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز بے وقت ہو کر کے رہ جائے گی. اور یہ منظر کھینچا ہے قرآن کریم نے، ایسی بڑی بڑی طاقتیں، چاند، سورج، ستارے اور پہاڑ اور دریا، سب کی سب چیزیں بے وقت ہو رہی ہوں گی، اور اللہ کے حکم سے ہر چیز تہس نہس تہوبالا ہو رہی ہوگی. یہ منظر کھینچا ابتدائی 6 آیات کے اندر، اس طرح سے قیامت قائم ہوگی. اب انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا کر لے گا، وہ خود بے بس ہے، لاچار و مجبور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تک اس کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، طاقتیں عطا کی ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، نفع اس کو حاصل ہو رہا ہے. وہ خود بے وقت ہوگا، وہ کیا اس سے بچ پائے گا؟ کیا چیز ہوگی کیا چیز ہے وہ جس کے بارے میں انسان دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے کہ دیکھ لیں گے، اندازہ کر لیں گے؟ یقیناً کوئی چیز انسان کے کام آنے والی نہیں ہے. تو ان 6 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی. اب قیامت کا ایک دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو رہی ہیں، تہوبالا ہو رہی ہیں. اب ایک دوسرا مرحلہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جسموں کے اندر جوڑ دی جائیں گی. اب جسموں کو روحوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. جس طرح سے انسان اس دنیا کے اندر ہے، اسی طرح سے اپنے جسموں کے ساتھ وہ کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور انسان کو زندگی عطا کی جائے گی. اب حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، وہ دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو یہاں پر قرآن کریم ذکر کر رہا ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن کے جانوں کو انسان کے جسموں میں سے جوڑا جائے گا اور باندھا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب بیٹی جس کو زندہ گاڑا گیا تھا اسی سے پوچھا جائے گا. جن بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا ان بیٹیوں سے سوال ہوگا. یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات قرآن کریم نے ذکر کی، اور اس سے اس کی ہیبت ناکی اور ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب میں جو رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو ان کی پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ ہی گڑھے کے اندر لے جا کر کے دفن کر دیا کرتے تھے. وہ دامادی کے رشتے کو برداشت نہیں کرتے تھے. ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ بیٹے جو ہے وہ کما کر کے لائیں گے اور ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا، ہمارے جو ہے وہ شانہ بشانہ چلیں گے، ہماری طرح سے وہ بھی کمائیں گے. تو بیٹوں کی پیدائش پر وہ جو ہے وہ نہ غصہ کیا کرتے تھے اور نہ بیٹوں کی پیدائش کو برا سمجھا کرتے تھے، بلکہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے تھے، وبال جان سمجھا کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوں گی تو کہاں سے ان کو کھلائیں گے، ان کی گزر بسر کیسے ہوگی، پھر ان کے لیے ساز و سامان اور انتظامات، یہ ساری کی ساری چیزیں بوجھ سمجھتے تھے. اس لیے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے میں عافیت محسوس کیا کرتے تھے. قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ زندہ درگور کرنے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ان معصوم بچیوں سے سوال ہوگا. قیامت کے دن ان معصوم بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ آخر کون سے جرم کے اندر تم کو قتل کر دیا گیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بیٹیاں یقیناً ان کا کوئی جرم نہیں ہے کہ ان کو دفن کر دیا گیا، لیکن
اصلاً یہ سوال انہی لوگوں سے ہے جنہوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا. یہ سوال انہی سے ہے لیکن انڈائریکٹ وے میں ہے. یہاں غصہ بتایا جا رہا ہے, جتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے ان کو اس بات سے خائف ہونا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ کیسا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے. ان بیٹیوں کو مخاطب کر کے سوال کیا جائے گا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا تو واقعتاً کوئی جرم نہیں تھا, تم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی, تم تو معصوم تھی, آخر تم کو کیوں دفن کر دیا گیا؟ تو وہ بیٹیاں جواب میں کہیں گی اور پھر انہی لوگوں سے جنہوں نے زندہ درگور کیا ہے ان سے سوال کیا جائے گا. تو یہ ہولناکی کو مزید بڑھا کر کے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جبکہ گاڑی ہوئی بیٹی سے سوال کیا جائے گا. موعودہ جس کو دفن کیا ہے, زندہ درگور کیا ہے, اس سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ کس گناہ کی پاداش میں اس کو مار دیا گیا تھا, قتل کر دیا گیا تھا. اس بیٹی سے, اس معصوم بچی سے سوال کیا جائے گا. اور یہ سوال در حقیقت ان ماں باپ سے ہوگا جو ماں باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں. یہی یہ نقطہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بیٹیوں کے دنیا کے اندر آ جانے کے بعد ان کو یہ لوگ دفن کیا کرتے تھے. اسی طرح سے وہ لوگ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جو ماؤں کے پیٹوں کا جو ہے وہ ایکس رے کرا لیتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کرا لیتے ہیں, اور پھر جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے تو اس کو وہ ایبورشن کرا دیتے ہیں, اس کو ختم کرا دیتے ہیں, اس کو گویا وہ زندہ دفن کر دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں. وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جو لوگ آج کے اس ماڈرن ایج میں اس طرح کا جرم کر رہے ہیں, اس طرح کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں, وہ بھی اسی طرح کے مجرم ہیں. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تم کو قتل کر دیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جبکہ اعمال نامے کھولے جائیں گے انسان کے سامنے, تمام انسانوں کے سامنے ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جب آسمان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا. آسمان کے جو پردے ہیں انسانوں کے اور اللہ کے درمیان, جو یہ پردے ہیں, جو حائل ہیں اور یہ دوری ہے, اس کے بارے میں فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, ان پردوں کو جبکہ ہٹا دیا جائے گا, یہ کھینچ لیے جائیں گے, یہ پردے کھینچ لیے جائیں گے اور جو ہے وہ آمنا سامنا ہوگا, اس طرح کا منظر ہوگا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب دوزخ دہکائی جائے گی. جو دوزخ جو ہے وہ یقیناً آگ ہے اور اس دنیاوی زندگی سے 70 گنا درجہ جو ہے وہ آگ ہے, لیکن پھر بھی اس کو دہکایا جائے گا, اس کے اندر شدت لائی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب بہشت اور جنت پاس لائی جائے گی. یعنی جو لوگ اس وقت وہاں حشر کے میدان میں جمع ہوں گے, جہنم کو بھی دیکھتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے اور جنت کو بھی قریب آتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. وہاں جو حزن و ملال کی کیفیت ہوگی جہنمیوں کے لیے اور نا امیدی کی جو کیفیت ہوگی وہ یقیناً انتہائی درجہ کربناک اور وحشتناک اور انسان کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہوگی, کہ انسان دیکھ رہا ہوگا کہ میں کیا کیا جرم کر کے آیا ہوں, ان کی پاداش میں مجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. علمت نفس ما احضرت, ہر جاندار جان لے گا وہ کیا کچھ لے کر کے آیا ہے, کیا نامہ اعمال لے کر کے آیا ہے وہ دیکھ لے گا. ادھر جنت کو دیکھ رہا ہوگا کہ اہل جنت کیسے ناز و نعم میں اب زندگی بسر کرنے والے ہیں, کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ان کو میسر آنے والی ہیں. جنت کو قریب دیکھ رہا ہوگا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, قریب کر دی جائے گی جنت کا منظر ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جہنم کو بھی دیکھتا ہوا دیکھ رہا ہوگا. یہ مناظر ان کے سامنے ہوں گے, وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, ہر ایک جان رہا ہوگا میں کیا لے کر کے آیا ہوں, میں اپنے رب کے حضور اب کیا پیش کرنے والا ہوں, مجھے اپنے اللہ کے سامنے اب کیا, میرے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, سب کچھ منظر اب اس کے سامنے آ رہا ہوگا. یہ کیفیت ہوگی جو اہل جہنم کی اور اہل جنت کی وہاں پر ہوگی. جنت اور جہنم کو دیکھنے کے بعد فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. ایک اور مرحلہ اللہ پاک نے ذکر کیا کہ میں قسم کھاتا ہوں جو ہے پیچھے ہٹ جانے والوں کی, جو سیدھے چلنے والے اور دبک جانے والے, پیچھے چلنے والے اور سیدھے چلنے والے اور دبک جانے والوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی. اور ارشاد ہوا واللیل اذا عسعس, کہ رات کی جب کہ وہ پھیل جائے گی, جب رات پھیلنے والی ہوگی, جب رات پھیل رہی ہوگی تو والصبح اذا تنفس, اور جب صبح
جبکہ دم بھر رہی ہوگی، یعنی صبح جو ہے وہ یعنی صبح کا تڑکا بھی ہونے والا ہوگا، اور جیسے پو پھٹتی ہے وہ وقت خاص وقت ہوتا ہے، وہ وقت قریب ہو رہا ہوگا۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے جو ہے وہ بھیجے ہوئے اور عزت دار ایک فرشتے کی طرف سے، یعنی اس تمام کی تمام چیزوں کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی نے کھائی کہ میں قسمیں کھا رہا ہوں، یہ جو بات تم کو بتائی جا رہی ہے، جو بات تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ یوں ہی الٹپ نہیں ہے۔ انہ لقول رسول کریم، ایک رسول کی جو بہت معزز بڑا محترم ہے، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یہ اس کا قول ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ قوت والا ہے، عرش کے مالک کے پاس بڑا مقام اور بڑا درجہ رکھنے والا ہے۔ مراد اس سے حضرت جبریل امین ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ پیغام جو قرآن کی صورت میں تم کو عطا کیا جا رہا ہے، تم کو دیا جا رہا ہے، یہ جبریل امین لے کر کے آ رہے ہیں۔ اور جبریل امین کے بارے میں فرمایا بڑی قوت والا ہے، وہ عرش والے کے پاس یعنی اللہ کے پاس بھی جو ہے وہ درجہ اور مقام پانے والا ہے، کوئی یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں بھی جبریل امین کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، بڑی قوت والے، طاقت والے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا 600 پروں کے ساتھ، 600 پروں کے ساتھ دیکھا ہے، اور ان کے پروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک ان کے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور لمحہ بھر میں پلک جھپکنے سے کم عرصے میں وہ زمین اور آسمان کی دوری کو طے کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے خواص ذکر کیے گئے جس سے ان کی طاقت کا، ان کی قوت کا اندازہ کچھ نہ کچھ لگایا جا سکتا ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا ذی قوت، وہ بڑی قوت بڑی طاقت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، اور عرش والا جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس وہ بڑا درجہ بڑا مقام رکھنے والے ہیں۔ مطاع ثم امین، وہ مطاع ہے یعنی سب اس کی باتوں کو مانتے ہیں، مطاع ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو حکم کر دیتے ہیں فرشتوں کو، یعنی ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ جبریل امین ان کو بتاتے ہیں، تو فرشتے ان کی تابعداری میں فوراً نکل پڑتے ہیں۔ ثم امین، وہاں کا امین ہے، اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہ بڑا امانت دار ہے، بڑا معتبر ہے۔ مطاع ثم امین، وہ سب اس کی تابعداری کرتے ہیں، اور وہ ان کے نزدیک بڑا معتبر قابل اعتبار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ جو تمہارا رفیق ہے یہ دیوانہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا وما صاحبکم بمجنون، رفیق بتایا کہ محمد رسول اللہ جو ہیں یہ تمہارے درمیان کے ہیں، تمہارے خاندان کے ہیں، تمہارے قبیلے کے ہیں، ساری زندگی تمہارے سامنے ہیں، بچپن سے جوانی تک اور اس عمر تک تم نے ان کو دیکھا ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان زندگی بسر کر چکے ہیں، ان کو تم دیوانہ نہ سمجھو کہ یہ دیوانے ہیں، اس لیے کہ جب تمہارے سامنے ان کی مکمل زندگی ہے تو پھر دیوانگی کی بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ تمہارا رفیق دیوانہ نہیں ہے، تمہیں ان کی باتوں کو حق اور سچ تسلیم کرنا چاہیے، تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ جو دعوت اور جو پیغام یہ تمہارے درمیان لے کر کے آئے ہیں وہ برحق ہے، بالکل سچا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو بالافق المبین، کھلے آسمان سے، کھلے آسمان کے پاس، اور جو ہے اللہ اس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو بھی دیکھا ہے۔ اس سے ان کی اس شک اور شبہ کو ختم کیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آ رہی ہے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آ رہے ہیں، تو انہیں اس بات کا بالکل یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ کھلے بندوں حضرت جبریل علیہ السلام کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ آسمان پر بھی ہے جو ہے دیگر قرآن کریم کے دیگر مقامات پر اس بات کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے۔ تو یہ وہی جبریل امین ہیں جو ان کے اوپر وحی لے کر کے آتے ہیں، قرآن کریم لے کر کے آتے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کا کسی جو ہے شک اور شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہی جبریل امین ہے جو آسمان پر جن کو دیکھا تھا،
یہی ان کے پاس لے کر کے وہی آتے ہیں. تو تمہیں شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں یا کوئی الگ بات ہے جو تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, اور یہ کوئی غیب کی بات بتانے میں بخل نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو جس بات کا جس چیز کا ان کو علم ہو جاتا ہے وہ پوری کی پوری بات بیائی ہی تم تک پہنچاتے ہیں. اللہ کا پیغام پہنچانے میں ذرہ برابر یہ بخل سے کام نہیں لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری تعلیمات اور ساری ہدایات یہ تم تک پہنچا رہے ہیں, یہ بخیل نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات تم تک بیائی پہنچائی جا رہی ہیں. وما هو بقول شیطان الرجیم, اور یہ کسی شیطان مردود کا کہا ہوا قول بھی نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول اور کلام ہے جو جبریل امین کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا, اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تک اس کو پہنچا رہے ہیں. یہ برحق کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ تم کہاں اتنی حقانیت کو چھوڑ کر کہاں تم ضلالت اور گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین, یہ تو ایک نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے, سارے عالموں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن کریم نصیحت ہے, یہ پیغام نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, جو کوئی تم میں سے چاہے وہ اس پر عمل کر کے سیدھا چلے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تم جبھی چاہو کہ چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے. یعنی اگر تم ذرہ برابر بھی جو ہے اس کی طرف اس تمہاری مشیت نہ ہو, تمہاری توجہ اور تمہارا التفات نہ ہو, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اللہ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر تمہاری خواہش, تمہاری تمنا اور تم ہدایت پانا چاہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت ہے. اگر تم گمراہ رہنا چاہتے ہو اور حقانیت تمام تر واضح ہو جانے کے باوجود بھی تم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو اس سے کوئی فرق کسی پر پڑنے والا نہیں ہے. اس کا وبال, اس کا گناہ اور اس کی تمام تر ذمہ داری تمہاری اپنی ذات کے اوپر ہے. جو چاہے قرآن کریم پر چل کر وہ ہدایت پا سکتا ہے, سیدھی راہ پا سکتا ہے, راہ حق کا متلاشی ہو سکتا ہے. جو راہ حق کا متلاشی نہیں ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں, پھر وہ اس کے حق میں گمراہی لکھ دی جاتی ہے, گمراہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ راہ ہدایت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی, آمین یا رب العالمین. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.